السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، جو ہمارا ناول تھا راہ کامل، جس کی آج آخری قسط دی جا رہی ہے اور جس کی مصنفہ ہے زمر شہباز، تو چلے بڑھتے ہیں ہمارے ناول کی آج آخری قسط کی جانب۔ تھوڑی دیر بعد شارق کو دونوں بھائی مل کر اس کے گھر لے کر گئے۔ وہاں پر کشف اور ان کی خالہ تو موجود تھی، لیکن کنول موجود نہ تھی۔ تھوڑی دیر تک نورے، نادیہ بھی پہنچ چکے تھے۔ کسی کو اس حالت پر یقین نہ آ رہا تھا، وہ دن صرف اور صرف شارق کا دن تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ جسے شارق جلاد انسان کی موت کی خوشی منائے، یہ اشر کو دیکھ کر روئے جو وہاں ہنستا تھا، جو وہاں اس کو دیکھ کے روتا تھا۔ ریکس ریکس اٹھ جائے پلیز، یا اللہ، ان کی جگہ مجھے اٹھا لیتے۔ آپ نے سوچا بھی نہیں کہ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ میں کس کو مکھن لگاؤں گا؟ کس سے پیار کروں گا؟ کون میرے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا؟ کون مجھے اپنے گلے لگائے گا اور مجھے اپنے سے زیادہ جانے گا؟ ریکس پلیز۔ اور وہ یہ سب کہتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گیا۔ بھائی، ایک دفعہ یہ ہاتھ اٹھائے اور مجھے گلے لگائے۔ دیکھیں اشر مراد، آپ کا جگر کا گوشہ رو رہا ہے، پلیز اٹھ جائے، ایک دفعہ گلے لگا لیں۔ ارزم وہاں پر باقی لوگوں کے ساتھ آیا اور اس نے اشر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اب دفنانے کا وقت ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے لے چلو۔ اتنا دکھ تو کشف یا اس کی ماں کو بھی نہیں تھا جتنا دکھ اشر کو تھا، بلکہ اس کے لیے تو دکھ لفظ بہت چھوٹا تھا۔ اس کا تو پیار دنیا سے چلا گیا تھا۔ شارق کو جنازہ وغیرہ پڑھنے کے بعد اشر نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور وہ مسلسل کچھ صورتیں اور آیات پڑھ کر پھونک مار رہا تھا اور بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس کے آنسو قابو نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس نے اس کو قبر میں اتارا، ابھی مٹی ڈالنے ہی لگے تھے کہ اس نے فوراً سے ان کو روکا اور شارق کے جانب زمین پر بیٹھتا اس کے کفن میں اس کا ہاتھ قبر میں سے پکڑتا ہوا بولا، بھائی، میں روز قیامت آپ سے گلے ضرور لگوں گا اور آپ کے لیے تا قیامت دعا کرتا رہوں گا۔ ارزم نے اشر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی، مگر وہ رو رہا تھا۔ لیکن وہ بولا، ریکس، آپ فکر نہ کرنا، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کا حساب کتاب انشاءاللہ آسان ہوگا، اور جس کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے میں اس کا کھلا اعلان کرتا ہوں۔ اور اونچی آواز میں بولا کہ بھائی نے جس کے ساتھ جو کیا ہے اس کا بدلہ مجھ سے لے۔ سب اس کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اشر نے شارق کا ہاتھ چوما اور اٹھ کر دوسری جانب منہ کر کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے ریکس پر مٹی ڈلتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اشر اور باقی سب نے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے اور وہ اکیلا بیٹھا اپنے کمرے میں رو رہا تھا۔ ارزم اور نورے نے دروازہ کھولا اور اندر آئے، اس کے بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھے اور اس کا دل بہلانے لگے۔ لیکن اشر بولا، بھابھی، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ ہاں بولو بھابھی، کیا ریکس نے آپ کو کڈنیپ کیا تھا؟ نورے نے ارزم کی جانب دیکھا، اس نے اشارہ کیا، ہاں بتا دو۔ وہ بولی، ہاں۔ اشر اپنی بھابھی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا پہلے تو، لیکن اب وہ یقین کیسے نہ کرتا، کیونکہ اب وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھے سچ بول رہے تھے۔ کافی رات ہو چکی تھی، وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب اشر فیصلہ کر چکا تھا، اب وہ روئے گا نہیں بلکہ اپنے ریکس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا اور اپنی زندگی جیے گا۔ اشر کو ریکس سے بے تحاشا پیار تھا، لیکن مجھے سب سے پہلے عزیز عورت کی عزت تھی، اور نورے تو اس کی منہ بولی بہن بھی تھی اب، اور بھابھی بھی۔ اس کو یہ فیصلہ ٹھیک لگا تھا۔ کچھ دنوں بعد آج کورٹ میں کیس کی وجہ سے جانا تھا۔ ارزم اور نورے تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے ٹیبل پر آ گئے اور سامنے نادیہ اور اشر بیٹھے تھے کہ اچانک نادیہ بولی، تم لوگ جانتے ہو کنول کیوں نہیں تھی اپنے بھائی کے جنازے پہ؟ نہیں امی، میں نے ویسے نہیں دیکھا اس کو، کہاں تک گئی تھی وہ؟ تمہارے پیارے بھائی اشر میں کچھ اس کو کہا تھا کہ پردہ حجاب کیا کرو، یا تم بھی بہت چھوٹی ہو، تم سے شادی نہیں کر سکتا، تو مجھے ساری بات تمہاری خالہ نے بتائی ہے، تو اس نے پردہ حجاب شروع کیا۔ لیکن ریکس نے کنول کو زبردستی امریکہ بھیج دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو اشر چاہتا ہے اور وہی ہو، اور اشر نے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی کنول سے شادی نہیں کرے گا۔ اشر، جو کہ پوری رات بدل کر اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے تقریباً ٹیبل پہ سو رہا تھا، مکمل سو چکا تھا، ٹیبل پر اس کا سر تھا۔ ارزم نے اس کی جانب دیکھا تو اس کو
سویا ملا تو وہ خاموش رہا۔ اس نے اپنی امی کو کبھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی امی کو بولا، امی آج میں اور نورے کیس لڑنے جا رہے ہیں، دعا کیجیے گا۔ وہ لوگ اب عدالت پہنچ چکے تھے۔ حریم، نورے، ایان اور ارزم جج صاحبہ کے سامنے اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے نورے کا وکیل کھڑا ہوا اور بولا، مائی آنر، سفینہ بیگم نے نور جنت کے بھائی اور باپ کو مارا ہے۔ سفینہ بیگم کا وکیل کھڑا ہوا اور بولا، میں آنر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آرڈر آرڈر جج صاحب۔ یہ کہنے پر سفینہ بیگم کا وکیل تھم کر بیٹھ گیا۔ مائی آنر، انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ جائیداد لینا چاہتی تھی، اور ویسے سفینہ بیگم بھی نورے کے باپ کی دوسری بیوی تھی، اور ان کے پہلے شوہر کے جو بچے تھے وہ امریکہ میں تھے، جن کے پاس یہ بچنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اب دوبارہ سفینہ بیگم کا وکیل کھڑا ہوا اور بولا، یا آنر، یہ دوبارہ جھوٹ بول رہا ہے، آرڈر آرڈر۔ جج کے یہ کہنے پر وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ جج صاحب، انہوں نے نورے کو جھوٹے قتل کے کیس میں اندر کروایا اور پھر ان پر فضول کے الزامات لگائے اور پولیس کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جج صاحب کے کہنے پر وہ بولا، جی۔ اس نے ارزم کو اشارہ کیا۔ ارزم آیا اور بولا، جج صاحب، میں ایک پولیس والا ہوں۔ محمود صاحب بولے، جج صاحب آپ سب بات چھوڑیں اور یہ ریکارڈنگ سنیں۔ وہ تمام ریکارڈنگ جب محمود انکل نے نور جنت اور ارزم اور حریم کو سنائی تھی، اب جج صاحب اور سارے کورٹ میں موجود لوگ سن رہے تھے۔ سفینہ بیگم کا وکیل دوبارہ کھڑا ہوا اور بولا، جج صاحب جھوٹ ہے، سفینہ بیگم کو کورٹ میں موجود سفینہ بیگم کو ٹریپ کر رہے ہیں یہ لوگ، آرڈر آرڈر آرڈر۔ جیسا آپ کے کہنے پر وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد سب کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ جج صاحب کی آواز پر ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے، اور نورے تو مسلسل منہ میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کا بھائی اشر گھر میں بیٹھا اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ارزم، کیا جج سفینہ بیگم کے خلاف ہی فیصلہ کرے گا؟ نورے بولی تو ارزم بولا، انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے وہ ہمیں ضرور کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے نورے، اب میں جانتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ۔ اچانک سے ان کا سامنا سفینہ بیگم سے ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ تم لوگوں کی چال تھی؟ سفینہ بیگم بولی تو ارزم بولا، جو آپ سمجھے۔ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، آپ کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے؟ ارزم بولا۔ وہ بولی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، پہلے خود تو چھوٹ جانا جیل سے۔ ارزم کا یہ کہنا اس کے سینے میں جیسے آگ کا باعث بنا تھا۔ اب فیصلے کا وقت تھا۔ نورے کا تو دل دھڑک رہا تھا۔ جج صاحب بغیر کچھ دیکھے بولے، اسی کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سفینہ بیگم کو 4 دفعہ کی عمر قید کی سزا ہو چکی ہے، اور ایک عمر قید سے بچنے کی سزا 1.5 کروڑ منتخب کی گئی ہے۔ نورے جو کہ ذکر کر رہی تھی اچانک کھڑی ہوئی۔ اس کی زبان پر پہلا لفظ جو آیا تھا وہ الحمدللہ کا تھا، اور ارزم جو کہ وکیل صاحب کے ساتھ آگے بیٹھا تھا، کہیں وہ فوراً اس کے پاس آئی اور چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اس کی اتنی دیر کی محنت کا صلہ تھا یہ سب۔ اس نے بہت کچھ سہا تھا اور فوراً سے اس کے گلے سے زور سے لگ گئی تھی۔ ارزم ارزم، اللہ نے ہماری سن لی، اللہ نے تمہاری سنی، کیونکہ تم نے صبر کیا، تم نے اللہ سے گلہ نہیں کیا، اور ہر دی گئی اللہ کی آزمائش پہ پوری اتری، اس لیے آج تم یوں سکون سے میرے گلے لگی ہو۔ وہ اس کو تھپ تھپایا اور بولا، اور اس کو اپنے سے تھوڑا دور کیا اور مسکرا کر اس کو دیکھا۔ نورے کی آنکھیں چمک رہی تھی، اس سے اپنی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اس کو حریم یاد آئی اور وہ فوراً سے حریم سے جا لگی۔ حریم نے بھی اس کو زور سے اپنے ساتھ گلے لگا لیا اور اس کو پیار کیا، اس کو مبارکباد دی، اور وہاں کھڑی سفینہ بیگم کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، جو کہ دنیا میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، نہ شوہر، نہ اولاد، نہ ہی کوئی جائیداد اس کے پاس اب رہی تھی۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا اس لیے ہوا کیونکہ ان کے پاس صرف ریکارڈنگ تھی۔ وہ اتنا کچھ کر چکے تھے کہ صرف ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے۔ سفینہ بیگم کو پولیس نے پکڑا اور تھانے لے گئے۔ اب اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ اس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ ہی انسان کا دل۔ بیگم جان جی، مبارک ہو آپ کو 2 چیزوں کی۔ ایک کا تو مجھے پتا ہے، لیکن دوسری کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو، تم نے اتنا سفر کیا، اور ایک تو تمہیں اس سفر کے بعد اپنے باپ اور بھائی کی موت کا انصاف ملا، اور دوسرا تمہیں ارزم زاویار ملا۔ نورے نے مسکرا کر اس کو دیکھا تو ارزم بولا، بیگم تیار ہے نا؟ رات کو ہم لوگ ڈنر کرنے جائیں گے۔ اوکے لو۔ ارزم نے نورے کو حیرت سے دیکھا۔
وہ دونوں گھر آئے۔ اشر نے فوراً باہر آ کر دروازہ کھولا، ان کو گاڑی سے بھی باہر نہیں نکلنے دیا اور بولا بھائی پہلے یہ بتائیں کیا ہوا؟ ارزم مسکرایا تو اشر بولا کیا واقعی بھائی؟ وہ نہایت ہی خوشی سے بولا تھا، کافی دنوں بعد ارزم اور نورے کا اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ واہ 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 الحمدللہ، وہ مسکراتے ہوئے اپنی بھابھی کی جانب گاڑی میں ہو اور بولا بھابھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، دیکھا یہ صرف اور صرف اشر مراد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ نورے مسکرائی اور بولی ہاں میں جانتی ہوں، اب ہمیں گاڑی سے باہر آنے دو گے یا نہیں؟ ارزم کے یہ کہنے پر اس نے کہا کیوں نہیں۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور ان کو گاڑی سے باہر نکالا۔ اندر گئے تو ان تینوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر نادیہ بیگم بولی بیٹا نورے میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، تمہارے اغوا ہونے کے بعد مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اشر نے اور کشف نے۔ یہ کہتے نادیہ نے اس کو اپنے گلے لگایا۔ نورے نے حیرانی سے ارزم کی جانب دیکھا اور اس کی امی اس کے گلے لگی۔ اب وہ کمرے میں بیٹھی تھی، ارزم نہ جانے کہاں گیا تھا، اس کو بار بار کال کر رہی تھی لیکن کال بزی جا رہی تھی۔ اشر اپنی بھابھی کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا بھابھی آج تو یوں ٹینشن والی شکل نہ بنائے، آج تو آپ انصاف حاصل کر کے آئی ہے، ہنسے کھیلے باتیں کرے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا اشر تمہارے بھائی فون نہیں اٹھا رہے، ہمیں گھر آئے 5 گھنٹے ہو چکے اور تمہارا بھائی تب سے غائب ہے، کہاں چلا گیا ہے؟ بھابھی مجھ معصوم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون کہاں ہے اور کون کہاں نہیں، اور بھائی تو مجھے بتائے وہ کہاں جا رہے ہیں، امپاسبل۔ بھابھی ویسے آپ کو ایک بات پتہ ہے کیا؟ مجھے تو لگتا ہے بھائی نے نا ابیہ اور پھپھو کے پاس گئے ہیں حریم کے گھر ملنے۔ کیا؟ ہاں بھابھی میں نے سنا تھا، بھائی کال پہ بات کر رہے تھے، پھپھو میں بھی آتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے وہی گئے ہوں گے، آنے تو تمہارے بھائی کو نہیں چھوڑوں گی، ایک تو تمہارے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ رات کو ڈنر پہ جائیں گے اور وہ اب آ ہی نہیں رہے۔ بھابھی اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اب تیار ہو جائے، بھائی آتے ہی ہوں گے، 8 تو بج گئے ہیں، آپ کتنی بجے ڈنر کرنا ہے اب آپ نے؟ مجھے نہیں ہونا تیار، میرا موڈ نہیں ہے۔ کیوں بھابھی؟ پلیز دیکھیں بھائی کے لیے نہیں لیکن اشر مراد کے کہنے پر تیار ہو جائے پلیز۔ نورے نے اس کی بات مانی اور تیار ہونے لگی۔ نورے نے ارزم کو بے تحاشا فون کیا لیکن ارزم نے ایک نہ اٹھایا۔ اس نے چیک کیا کہ وہ صبح سے کتنے فون کر چکی ہے، وہ تو صبح کے 40 سے زیادہ فون کر چکی تھی لیکن نہ جانے وہ کہاں پھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارزم نے نورے کو کال کی اور بولا کیا ہوا نورے تمہاری کال آ رہی تھی؟ کیا ہوا کا کیا مطلب؟ آپ نے مجھے کہا تھا ہمیں ڈنر پہ جانا ہے اور میں صبح سے آپ کو پورے 47 کال کر چکی ہوں لیکن مجال ہے کہ ایک بھی اٹھائی ہو۔ اچھا ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ ناراض؟ مجھے تو لگتا ہے ہم دونوں میں کچھ ہے ہی نہیں، میں تو آپ سے ناراض ہوں۔ یہ بتاؤ کہاں پہ ہو اس وقت؟ نور غصے سے بولی تو وہ بولا جہنم میں۔ اس کو نور کی یہ بات پہ غصہ آیا جب اس نے کہا کہ ہم دونوں میں کچھ ہے ہی نہیں، میری اجازت کے بغیر تم جہنم بھی کیا کرنے گئے ہو؟ وہ فوراً 15 منٹ کے اندر گھر آؤ نہیں تو میں سو جانا ہے، دروازہ بند کر کے اور پھر پوری رات سونا کسی اور کے کمرے میں جا کے، بلکہ اشر اور امی کو بھی کہتی کہ تمہیں اپنے کمرے میں نہ سلائے۔ اور نورے نے فون غصے سے بند کر دیا۔ کتنی بدتمیز ہے یہ ایک تو میں اس کا اتنا ساتھ دیتا ہوں اور یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بول دیتی ہے، ایک تو اس کے غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا بول رہی ہے کیا نہیں، ایک میں ہی اچھا ہوں جو کہ صرف اس کو منا لیتا ہوں عید نہ ہو تو۔ گھر میں تھوڑی دیر بعد حریم آ چکی تھی۔ ارزم گھر آیا، دروازے سے ہی حریم نے اس کو پکڑ لیا اور بولی بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ اتنی دیر سے کیوں گھر آئے؟ یار کام تھا۔ اچھا چھوڑے، میں نے سنا ہے آپ نے اور نورے نے ڈنر پہ جانا تھا، چلے اب جائے، آپ تیار ہو جائے، میں نے آپ کو یہ والا ڈریس نکالا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واش روم میں تھی، میں نے آپ کی کبٹ سے کپڑے نکال لیے اور میں باہر لے آئی کیونکہ جب آپ کمرے میں جائے تو وہ تو بہت آپ کو بولنے والی ہے کیونکہ آپ اس کو لے کر نہیں گئے۔ اب آپ نے اپنی بیوی کو منانا بھی تو ہوگا نا، اس لیے میں کپڑے فوراً ہی لے آئی تھی۔ یار تمہاری دوست بات نہیں سنتی، میں نے اس کے ساتھ جانا بھی ہے ہی نہیں، ابھی میں نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں کیوں نہیں آ رہا تھا لیکن مجال ہے وہ کچھ سنے، اپنی بول کے فون پر بند کر دیتی ہے۔ اب میں نے اسے بلانا ہی نہیں ہے۔ بھائی دیکھے آپ اتنے پیارے لگتے ہیں اس کپڑوں میں پلیز پہن لینا، دیکھے نا
یہ جو شرٹ ہے نا، وائٹ کلر کی شرٹ وتھ بلیک پینٹ، او مائی گاڈ بھیا کتنے پیارے لگیں گے، چلو جلدی پہن لے۔ حریم کے باہر بار بار اصرار کرنے پر اس نے کپڑے پہن لیے اور وہ کپڑے پہن کر تیار ہو چکا تھا اور نورے بھی اپنے کمرے میں تیار ہوئے بیٹھی تھی۔ حریم گھومتے گھماتے نورے کے کمرے میں آئی اور بولی ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، تھوڑا سا کرو باہر آؤ، تمہیں نا میں نے ایک چیز دکھانی ہے، تم اتنی رات کو یہاں کب آئی، خیر تو ہے؟ ہاں یار چلو نا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لے کر جانا چاہا، لیکن وہ بولی یار میں نے نہیں جانا، میرا دل ہی نہیں کر رہا، میں بور ہو گئی ہوں، اب ایویں اشر کی وجہ سے میں تیار ہو گئی، بس وہ بیچارہ کافی دنوں سے اداس تھا، اس کے کہنے پر ہو گئی میں تیار، لیکن میرا دل نہیں کر رہا۔ حریم نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا اور اس کو باہر لے گئی۔ بھائی آپ ابھی تک یہاں پر ہے، یہیں پہ ہے، چلے آئے، میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے۔ کیا؟ بھائی اٹھے نا۔ اشر کی کہنے پر ارزم بولا یار مجھے بہت نیند آئی ہے، میرے دماغ خراب نہ کرو، اب پتہ نہیں میں نے سونا بھی کہا ہے۔ اچھا بھائی آپ میرے کمرے میں سو جانا، آئے تو صحیح ابھی میرے ساتھ۔ ارزم کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ اشر اور حریم نورے اور ارزم کو لے کر ایک سجاوٹ شدہ کمرے میں پہنچے، جس کی سجاوٹ اشر اور حریم نے نور جنت کی کیس جیتنے کی خوشی میں کی تھی۔ وہ دونوں وہاں پہنچے اپنے اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو نورے جس نے ایک گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور ارزم نے بلیک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ کر کے پینٹ شرٹ پہنی تھی، اور وہ دونوں سب سے پہلے ایک لمحے کے لیے دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ دونوں جیسے کسی نشے کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ حریم اور اشر نے باہر جانا مناسب سمجھا۔ نورے نے نظریں چرائی، لیکن ارزم وہی کھڑا اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت تلاش کر رہا تھا۔ نورے نے گھوم کر سارا کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کتنا پیارا انہوں نے سجایا ہے، میں تم سے بات نہیں کرتا۔ ارزم کے یہ کہنے پر وہ بولی میں بھی نہیں کرتی۔ اب وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ چکے تھے، لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اب وہ جو ہے نہ چاہتے تھے کہ آپ کون پہلے کس کو منائے گا۔ آخر ارزم کو ہی بولنا پڑا۔ وہ بولا تمہیں پتہ ہے میں کہاں گیا تھا؟ کہاں؟ مٹھائیاں بانٹنے، صدقہ دینے، اور صدقہ جس کو میں نے اتارنا تھا، یعنی تمہاری ہنسی کا صدقہ، تمہاری خوبصورتی کا صدقہ، تمہاری زندگی کا صدقہ، تمہارے مجھے پیار کرنے کا صدقہ۔ لیکن مجھے تو اس بیوقوف اشر نے کہا ہے کہ آپ ابھی اور پھپھو سے ملنے حریم کے گھر گئے تھے۔ نورے، پھپھو اور ابیہ تو امریکہ جا چکی نہیں؟ ہاں، اس کو جیسے یاد آیا، بہت ہی بے وقوف ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ان دونوں کی چال تھی۔ نورے کو وہ تکتا ہوا بولا نورے جان جی، آپ نے وہ لانگ نہیں پہنی ہوئی، کہاں پر ہے؟ جاؤ پہن کر آؤ۔ نورے تو پہلے خاموش رہی، پھر نظریں جھکا گئی، اس کے بعد وہ اٹھ کر کمرے کی جانب جھوٹ موٹ کے لانگ ڈھونڈنے جانے لگی۔ وہ بھی اٹھا اور گھٹنے کا بل بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس کو چھوڑا اور اپنے پینٹ کی پاکٹ سے ایک چھوٹے سے باکس کو اس کے سامنے کھولتے ہوئے حاضر کیا اور بولا یہ لو تمہاری لانگ۔ نورے نے اپنی لانگ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، لیکن اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر وہ سرخ بھی ہوئی، یعنی کہ تم جھوٹ بھی بولتی ہو۔ ارزم کے یہ کہنے پر نور جنت نے نظریں چرائی اور وہ اٹھا اور اس نے نورے کو اپنے ہاتھوں سے لانگ پہنائی اور بولا اب تم بے حد جچ رہی ہو۔ نورے بس اس کا یوں پیار کرنا اور اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنا دیکھ رہی تھی۔ آج وہ پہلی ملاقات سوچ رہی تھی آپ کو یہ لانگ پسند ہے؟ نہیں، مجھے یہ بس تم پر پسند ہے۔ بھوری اور کالی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ آنکھیں ہی سب کچھ بول رہی تھی، لفظوں کی ضرورت ہی بھلا کس کو تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارزم نے فوراً ان دونوں کو آواز لگائی۔ اشر نے دروازہ کھولتے ہوئے کمرے کی جانب آتے دونوں کو سکون سے بیٹھا دیکھ کر شکر ادا کیا، یہ اندر لڑ نہیں رہے؟ جی بھائی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کیک تھا جو کہ حریم کے فوراً اندر آنے سے اشر کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ کیک گر چکا تھا، وہ بھی زمین پر الٹا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کی جانب نظریں گھما کے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اپنی حرکت کی اس وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی، اشر تلملاتے ہوئے آرام سے اس کے ساتھ کھڑا آہستہ آواز میں بولا۔ آگے سے وہ بولی اور تم جہنم میں میرے پارٹنر ہوں گے، یعنی کہ جہنم میں بھی تم ہی ملو گی۔ اس نے غصے سے تھوڑا سا
کہا۔ آگے سے وہ بولی نہیں، جہنم میں تو تمہیں پریاں اور حوریں ملیں گی جو کہ تمہاری خدمت کرے گی، اور ویسے بھی میں تو جنت میں جاؤں گی، یہ کام تمہارے ہیں الٹے، مانا کہ میں جہنم جاؤں گا لیکن تم بھی بڑے اونچے عہدے پہ فائز ہوگی وہاں پر، اور جنت میں اگر تم چلی گئے نا تو جنتیوں نے دوڑنا ہے جہنم کی طرف۔ اب کیا ہوگا؟ کیک گر گیا ہے۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ ارزم غصے سے بولا، چپ کر جاؤ۔ وہ دونوں بالکل سیدھے ہو گئے۔ ارزم نے کال کی اور باہر چلا گیا۔ وہ دونوں وہاں منہ بنا کر بیٹھ گئے۔ نورے کے سامنے بیٹھ کر ان کا یوں لٹکا منہ دیکھ کر ہنسنے لگی اور بولی، کوئی حال ہے تم لوگوں کا؟ نورے، ہماری زخموں پہ نمک نہ چھڑکو۔ ویسے تم دونوں نے میں نے سنا تھا اور لڑائی ہے، صلح کیسے ہو گئی؟ کیا کروں بھابھی، اس کی شکل دیکھ کے رحم آ جاتا ہے اس پہ۔ او ہیلو مسٹر، اپنا رحم اپنے پاس رکھو۔ ویسے بھی ان نواب جی کے کام چیک کرو۔ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے فرقان کا قصہ کیوں نہیں سنایا؟ تم نے اس کو تھپڑ لگائے ہیں۔ ہاں بھابھی، اس کو بتانا چاہیے تھا۔ چلو خاموش ہو جاؤ تم دونوں، بعد میں لڑنا۔ ابھی دیکھو ارزم یہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارزم وہاں پر اندر آیا۔ وہ تینوں وہاں پر خاموشی سے بیٹھے تھے اور حریم اور اشر ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ چلو میں کیک لے کے آیا ہوں، اور اندر آتا کیک لاتا بولا۔ وہ دونوں حیرانی کے عالم میں اٹھے اور خوش ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر، اور وہ چاروں بیٹھے انہوں نے مل کر کیک کاٹا، پھر ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھایا۔ وہ سب باتیں کر رہے تھے کہ ارزم نورے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، نورے جان۔ اب بھی وہ کچھ بولتی کہ اشر نے اپنا گلا صاف کیا اور بولا، یہاں پر آپ دونوں کے علاوہ 2 لوگ اور بھی بیٹھے ہیں۔ اس کے سب پر تھپڑ لگایا اور بولا، تو میری بیوی ہے، جو مرضی کہوں۔ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ حریم ہنستی ہوئی نیچے منہ کرتی ہوئی بولی، تم ہو ہی بالکل بونگے اور فضول۔ اچھا بیگم، آپ میری بات سنو۔ جی؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیا؟ اشر بولا۔ تمہارے لیے نہیں، تمہاری بھابھی کے لیے ہے، ارزم بولا، اور پھر وہ نورے سے مخاطب ہوا اور بولا، پرسوں ہمارا ولیمہ ہے۔ نورے، جس کے چہرے کے نقش پہلے بدلے نہ تھے لیکن اس کی بات پر اس کے چہرے کے تیور تھوڑے بدلے، اور وہ حیرانی سے بولی، کیا؟ ہاں نا، اب میں نے کہا، دیکھو اب تمہارے بھی تو ارمان ہوں گے نا مسٹر ارزم زاویہ۔ مجھے ولیمے سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ولیمے کے بعد جو ذمہ داریاں آپ کی امی مجھ پر ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ میں نہیں کر سکتی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اوہو ڈیئر وائفی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں خود بھی نہیں چاہوں گا تمہیں گھر کے کاموں میں لگوا دوں، بلکہ اب تو پیدا ہی ارزم زاویہ کے سر پر راج کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ میرے خیال سے ہم دونوں کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ کیا خیال ہے حریم؟ اشر کے یہ کہنے پر حریم مسکرائی اور کہتی، چلو آؤ چلیں۔ اشر کھڑا ہوتا، بولا، بھائی ایک بات پوچھنی تھی۔ وہ نہایت ہی معصومانہ انداز میں بولا کہ ارزم بولا، ہاں بولو بھائی، شادی میں الاؤڈ ہوں؟ یعنی کہ میں شادی پہ آ سکتا ہوں؟ کیونکہ نکاح پر تو آپ نے بلایا نہیں۔ ہاں تم آؤ گے، کیوں نہیں آؤ گے؟ بھلا تمہارے بغیر ہمارا ولیمہ ہوگا؟ ارزم بولا، میرے خیال سے ہم دونوں کے بغیر ولیمہ نہیں ہوگا، اس کے بغیر تو ہو ہی جائے گا۔ ارزم نے اشر کو تنگ کرتا ہوا بولا تو آگے سے اشر بولا، بھابھی دیکھ رہی ہیں آپ؟ ہاں میں دیکھ رہی ہوں، اچھی خبر لوں گی، تم جاؤ۔ ہاں بھابھی، ذرا کھینچ کے خبر لینا، ادھر آ تجھے میں بتاؤں ذرا۔ ارزم کی کہنے پر اشر فوراً کمرے سے بھاگتا ہوا باہر چلا گیا اور وہ ہنس رہا تھا، اور حریم بھی اس کے پیچھے مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ بیگم، آپ ایک بات جانتی ہو؟ کیا؟ مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نورے مسکرائی اور تو وہ بولا، تمہارے بعد محبت کرنا چھوڑ دی، تم میری آخری محبت ہو، عشق کی انتہا تم پر مکمل کر دی، جانا میری زندگی تمہارے نام کر دی۔ او مائی گاڈ! نورے مسکراتے ہوئے بولی، بس کرتے ہیں شاعر صاحب۔ اگلی صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ اب ارزم نورے کا ولیمہ کا ڈریس لے کر واپس آ چکے تھے۔ اشر اپنے بھائی بھابھی کے کمرے میں آیا اور بولا، بھائی میرے کپڑے کہاں ہیں؟ تم نے کیا کرنا ہے کپڑے پہن کر؟ تمہارے پاس کپڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پہن لینا۔ وہ موبائل میں دھیان رکھتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ مانا میرا بھائی اتنا پرانا ہے، لیکن اپنے بھائی کی شادی پر میں نے اپنے پرانے کپڑے کیوں پہنوں گا؟ بھلا ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، آپ مجھے نیا لے کر دیں گے۔ ارزم نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، تیری زبان بہت چلنا شروع ہو گئی ہے، جو سیٹ کرنا پڑے گا۔ بھائی دیکھیں، میں بعد میں سیٹ کر لینا، دیکھیں پہلے ولیمہ سکون سے گزار لے، میں نہیں جانتا آپ کا موڈ خراب ہو۔ ویسے تو اشر بہت جلدی کور اپ کرنا آتا ہے۔
نورے کے یہ کہنے پر اس کو اپنے ریکس کی بات یاد آ گئی، جو اس کو وہ کہا کرتا تھا، تم میری مکھن کی پڑیا ہو، میری شوگر کا پیکٹ ہو، اور بہت میٹھے ناموں سے جب اس کو بلایا کرتا تھا۔ اشر یوں خاموش ہو کر سوچتا دیکھ کر ارزم بولا، کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھیں نم تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولا، کچھ نہیں بھائی، اور وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ نورے ارزم کے پاس آئی، بیٹھی اور بولی، میرے پاس ایک پلان ہے۔ ارزم نے فون بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور بولا، کیسا پلان؟ پلان یہ ہے کہ میں حریم کو لے کر شاپنگ مال جاتی ہوں اور اس کو اچھا سا ایک ڈریس لے کے دیتی ہوں، اور آپ اشر کو لے کر جائیں، اس کو بھی ایک ڈریس لے کر دیں۔ ایسا کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ کلر کمبینیشن کر رہے ہیں، ڈریسنگ کر کے کپڑے پہن رہے ہیں، اسی طرح ان کی بھی ڈریسنگ کرواتے ہیں۔ ان کو ہم آسمانی رنگ کے کپڑے پہنائیں گے۔ تم یہ سب چاہتی ہو؟ جی۔ تو چلو پھر بیگم، تمہاری خوشی میں ہم خوش۔ میں آپ کو حریم کی طرف ڈراپ کرتا ہوں اور اشر کو میں آگے لے جاؤں گا مال میں، اوکے؟ نورے اب حریم کو لے کر دوسری شاپنگ مال جا چکی تھی اور وہاں سے اس کو ایک آسمانی رنگ کا سوٹ پسند کروا چکی تھی، اور ارزم بھی اپنا کام بخوبی انجام دیا تھا۔ اگلی صبح جس دن ان کا ولیمہ تھا، کارڈ تو ویسے بھی ارزم نے 2 ماہ پہلے ہی بانٹ دیے تھے، لیکن مشکلات حالات کی وجہ سے اس کو یہی تھا کہ شاید ولیمہ نہ ہو پائے، لیکن جو اللہ چاہے اس کو کون ٹالے۔ بے تحاشا سجی سوری دلہن، جس نے حجاب کر کے خود پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور ایک بیبی پنک کلر کی ڈریس پہنا ہوا تھا، اس کے فراق کا گھیرا بے تحاشا بڑا تھا۔ اس کے فراق کا گھیرا اتنا بڑا تھا کہ وہ آسانی سے 6-7 لوگوں کی جگہ گھیر رہا تھا، اور وہ جہاں کھڑی ہو رہی تھی، جہاں سے گزر رہی تھی، ایک دفعہ تو لوگ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سی شہزادی جا رہی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ارزم کی ریاست کی شہزادی جا رہی ہے۔ اس کی سجی دلہن کے ساتھ ایک خوبصورت سی گڑیا جس نے آسمانی رنگ کا سوٹ پہنا تھا، اس نے بھی حجاب کیا تھا اور وہ بھی بے تحاشا قدر و قیمت کی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی جو کہ اسٹیج پر بیٹھے تھے، جن میں سے ارزم زاویہ نے بیبی پنک کلر کا پینٹ کوٹ پہنا تھا جس میں وہ بہت بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک گڈا بیٹھا تھا جو کہ اپنا پیارا اشر مراد تھا، جس نے آسمانی رنگ کا پینٹ کوٹ پہنا تھا۔ وہ دونوں بھائی اسٹیج پر بیٹھے بے تحاشا جچ رہے تھے۔ ان دونوں بھائیوں سے جوڑی کبھی بھی کسی کی نہیں تھی جیسے، اور اگر وہاں پر اس کا ریکس ہوتا تو وہ بھی اس کی نظر اتار کے نہ تھکتا۔ ان دونوں کی ماں ان کے ساتھ اسٹیج پر لگی کرسی پر بیٹھی تھی اور اپنے بیٹوں پہ واری صدقے جاری تھی۔ کینیڈا سے آئی ہوئی پھپھو اور ان کی بیٹی سائڈ پر ایک میز پر بیٹھے جل رہے تھے، جبکہ شارق کی فیملی امریکہ جا چکی تھی اور وہ ان کے کچھ بچے کچھ رشتہ دار ہی شادی پر آئے تھے، لیکن ان کو کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ تھا، کیونکہ وہ اپنی خوشی کو انجوائے کرنا چاہتے تھے بس۔ ان کی ماں اٹھ کر ان کے سر سے پیسے وار رہی تھی۔ جو بھی شادی ہال میں انٹر ہو رہا تھا، ایک بار دیکھ کر تعریف تو ضرور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں 2 شہزادیاں شادی ہال میں داخل ہوئی اور وہ دونوں شہزادے اپنی اپنی نشستوں سے اٹھے اور ارزم تو اپنی بیگم کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایک ریاست کی شہزادی تھی، وہ بھی ارزم کی ریاست کی۔ بھوری آنکھیں، کالی آنکھیں، تھوڑے فاصلے پہ ایک دوسرے سے ملی تھی، لیکن بہت دیر کے لیے ملی تھی۔ وہ چلتی آ رہی تھی، نظریں لیکن اس کی آنکھوں میں ہی تھی، کالی آنکھوں میں، جیسے ارزم کی بھوری آنکھیں تیر رہی تھی، جیسے کسی کالی رات میں کشتی پر سواری سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ کیا مرنے والا ہے یا جینے والا ہے۔ وہ آگے پیچھے کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے اور اشر صاحب تو صرف اور صرف حریم کو دیکھ رہے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ان دونوں کی ٹیوننگ کی، اور وہ ویسے بھی سنہری آنکھوں والا اپنے دل کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے دل کی ہونے والی رانی کو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ دونوں بھائی اور وہ دونوں دوست جیسے دنیا بھول بیٹھے تھے۔ اتنے عرصے بعد ان کے گھر میں خوشی آئی تھی، خاص طور پر نورے کی زندگی میں، اور ارزم زاویہ ہی تو نور جنت کی ہمیشہ سے خوشی تھا، لیکن کبھی شاید اس کو بتانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ ارزم اور نور جنت ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ نورے کا فراک اس کی ہیل میں اٹکا اور اس کو ٹھوکر لگنے لگی، لیکن فوراً سے ارزم نے اسٹیج سے اتر کے اس کی جانب گیا اور اس کو تھام لیا۔ اس کا لہنگا تھوڑا سا قدموں سے اٹھا کر اس کے ساتھ ساتھ چلتا اس کو اسٹیج پر لے آیا، لیکن اشر تو ابھی بھی حریم کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ صاف ذہنیت اور پاکیزہ نظروں کا مالک تھا۔ نورے کو تھام کر اس نے اسٹیج پر بٹھایا اور
دیر بعد انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ابھی لوگ جانے کا سوچ رہے تھے، اعظم فوراً کھڑا ہوا اور بولا، میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، سب میری طرف متوجہ ہو۔ اعظم نے اپنی امی کو اشارہ کیا کہ میں اعلان کر دوں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بات کہی تھی۔ ہاں کر دو، اس کی ماں بولی۔ تو وہ بولا، میں اس خوشی کے موقع پر حریم دل نواز اور اشر مراد کی منگنی کا اعلان کرتا ہوں۔ ان دونوں نے اس بات پر اعظم کی جانب دیکھا، وہ دونوں فوراً ہکے بکے رہ چکے تھے۔ وہ اپنی چاچی سے متوجہ ہوا اور بولا، چاچی آپ راضی ہیں میرے نکمے بھائی کو اپنا داماد بنانے کے لیے؟ اعظم زاویہ، میری بیٹی کے ہونے والے شوہر کو یہ نکما تو نہ بولو، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ تو اعظم نے اشر کو کھڑا کیا اور نورے نے حریم کو۔ نورے نے ان دونوں کو انگوٹھیاں پکڑائی اور اشر تو ویسے بھی ایک اچھا انسان تھا، اس نے حریم کے ہاتھ آگے کرنے پر اس کو انگوٹھی یوں پہنائی کہ اشر کی انگلی بھی حریم کی انگلی سے ٹچ نہ ہوئی۔ نہایت ہی احتیاط سے پہنائی تھی کیونکہ اشر کے نزدیک نکاح پہلے اہم تھا۔ انگوٹھی اس نے پہنا دی تھی خوشی خوشی، لیکن ایک دائرۂ کار میں رہتے ہوئے۔ حریم نے بھی اشر کے ہاتھ آگے کرنے پر بڑے اطمینان اور اچھے طریقے سے اس کو انگوٹھی پہنائی اور اس کی بھی انگلی اشر کو ٹچ نہ ہوئی تھی، اور جب انہوں نے انگوٹھیاں پہنا لی تو سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ دونوں اشر اور حریم شرما کر زمین کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کاش اس وقت اس کا ریکس ہوتا تو نہ جانے وہ کیسی خوشی مناتا، یہ سوچ کر اس کے ذہن میں آئی تھی، لیکن ایک شادی کا موقع وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھار مجبوریاں انسان کو خاموش کروا دیتی ہیں، وہ بھی کر گیا تھا۔ اشر کو اعظم نے اپنے گلے لگایا اور حریم کو بھی اس دلہن نے اپنے گلے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد موقع پا کر دونوں اکیلے میں ٹیبل پہ بیٹھے ایک دوسرے کو، حریم یو نو واٹ، تم بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ ہاں میں جانتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، لیکن اچانک اس کو یاد آیا کہ وہ دوبارہ بولی، تم یہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا، تم اچانک سے اسٹیج پر اتنی دکھی کیوں ہو گئے تھے؟ مجھے شارق بھائی کی یاد آ رہی تھی۔ اوہ اچھا، دیکھو دکھ انسان کو خودکش حملہ بناتا ہے۔ حریم کے کہنے پر اشر بولا، ہاں میں جانتا ہوں، ہر بات ہر کسی کو بری لگتی ہے۔ اگر میں اسٹیج پہ تھوڑی دیر مزید منہ بنا کر کھڑا رہتا تو سب نے کہنا تھا پتہ نہیں کیوں ایسا کھڑا ہے یہ وغیرہ وغیرہ، لوگوں نے باتیں بنانی تھی۔ اشر مراد کب سے لوگوں کی باتوں کی فکر کرنے لگا؟ جب سے اس کا ریکس اس دنیا سے گیا۔ اشر کے لیے کہنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ کہہ چکا تھا اور بولا، حریم تم جانتی ہو کبھی کبھی سب چیزوں سے ضروری آپ کا ذہنی سکون ہے اور قلبی سکون ہوتا ہے۔ ذہنی سکون نہ ہو تو معنی کس چیز کے بے معنی، اور اگر قلبی سکون نہ ہو تو پسندیدہ چیز بھی غیر پسندیدہ چیز میں شامل ہو جاتی ہے۔ کیا تم میری طرف پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہو؟ نہیں یار، ابھی تو تم میری کزن ہو، اس لیے میں بس کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اس وقت یہ بات کسی سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تم سے کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو میرے دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان پر پڑھا جاتا ہے۔ اشر جانتے ہو میں اتنا خوش کیوں رہتی ہوں؟ کیونکہ میں کسی سے امید نہیں لگاتی، کیونکہ میں یقین رکھتی ہوں اللہ پر کہ ہر چیز کے بارے میں، اور ویسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے ریکس کو تمہاری بدولت یعنی تمہاری دعاؤں کی بدولت جنت دے دے گا انشاءاللہ۔ ہاں لیکن پھر بھی مجھے تنگ نہ کرو، جاؤ میں تنگ ہو رہا ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں چھوٹے بچے، یار حریم تنگ نہ کرو۔ حریم کا یوں اس کو تنگ کر کے کہنا اس کو برا تو نہیں لیکن عجیب لگا۔ تم جانتی ہو جب کوئی انسان دکھ میں ہو تو کبھی بھی اس کو نصیحت نہ کرو بلکہ خاموشی سے اس کو سنو، کیونکہ اس وقت اس کو نصیحت کرنے والا اور نصیحت بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بولی، میں تو نہیں بس کروں گی۔ چھوٹے بچے غالب مکھن کے پیکٹ، بہت زیادہ مار کھانے والے، بلش لگانے والے، اب وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ اب سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ شادی سے تھک کر نورے فوراً گھر آ کر جائے نماز پہ بچھا کر عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ پیچھے سے دروازہ کھول کر اعظم داخل ہوا اور اس کو نماز پڑھتا دیکھ کر اس کو بہت سکون ملا۔ اعظم بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگا اپنی جائے نماز بچھا کر۔ وہ دونوں نماز پڑھنے کے بعد شکرانے کی نماز ادا کی اور جائے نماز پر بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر کے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ نورے کا فراق پورے جائے نماز سے بے تحاشا خوبصورت طریقے سے پھیلا ہوا تھا۔ اعظم اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے نورے بولی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ پتہ نہیں۔ اعظم کے
یہ کہنے پر وہ بولی کیا مطلب پتہ نہیں. اس کے چہرے کے تاثرات تھوڑے بدلے تو آگے سے ارزم بولا سویٹ ہارٹ میں نے تمہیں کب دیکھا؟ میں نے تمہیں دیکھا کب؟ تمہاری آنکھیں ہی اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ میں کب کا ان کو ہی دیکھے جا رہا ہوں. نور مسکرائی اور شرما کر نیچے دیکھنے لگی. وہ بیڈ کے ساتھ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے اور تو ارزم نے نورے سے کہا تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں. اچھا ہاں، تو اب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ مسکرا کر بولی کیوں نہیں. ارزم بیڈ پر پڑا گفٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور نورے کے ہاتھ میں تھما دیا. یہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ دیکھنے پر اس کو سمجھ نہ لگی تو وہ پوچھنے لگی دکھاؤ ذرا. ارزم نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو کھولا اور اس کے سر پر دے مارا. وہ ایک خوبصورت حجاب تھا جو کہ کالے رنگ پر مبنی تھا اور اس کے سائڈ پر چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے تھے. چھوٹا اور باریک نفاست زیادہ سونے کے تار کا کام کیا تھا. کونوں پر موتی لگے ہوئے تھے اور نورے اس میں کسی جنت کی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی. وہ دیکھتا رہ گیا اور نورے اس کے دیے گئے تحفے کو. نورے کی آنکھ میں آنسو آئے اور وہ بولی تمہیں پتہ ہے تم نے میری بہت مدد کی ہے. تمہاری مدد میں نے نہیں بلکہ اللہ نے کی. اور ہاں، اگر میں نے اللہ کے بعد تمہاری مدد کی بھی ہے تو مجھے صلہ بھی تو مل گیا ہے. نورے نے اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا کیا؟ ارزم نے نور جنت کی جانب دیکھتا ہوا بولا تم. تو یہ ویورز، یہ تھی ہماری ناول راہ کامل جو آج اپنے اختتام پر پہنچ گئی. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئی ہوگی. مجھے تو بہت پسند آئی. اس میں کافی چھوٹی چھوٹی چیز باریکی سے بتائی گئی. چلے ملتے ہیں اپنی دوسری ناول میں. چلے دیجیے مجھے اب اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر کسی دوسرے ناول کے ساتھ. تب تک ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.